السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از می عائزہ عمر. آئی ہوپ یو آل آر ویل انشاءاللہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 45. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے تمام معاملات میں صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد لینی ہے. صبر کی 3 اقسام ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت پر اپنے نفس کو پابند رکھنا. دوسرا، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا یہاں تک کہ اسے ترک کر دیں. تیسرا، اس کی تقدیر پر صبر کرنا اور اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا. ہر معاملے میں صبر کے ذریعے سے بڑی مدد ملتی ہے. جو کوئی صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسے صبر کرنے کی توفیق سے نوازتا ہے. اسی طرح سے نماز ہے جو کہ مومن کے لیے میزان ہے اور اس کو ہر برائی سے، بے حیائی سے روکتی ہے. لیکن نماز ہر انسان کو بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتی. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں لوگ نمازیں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ساتھ سارے غلط کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسکلی انہوں نے نماز کا حق ادا نہیں کیا، اسی لیے وہ بے حیائی اور برائی سے نہیں رکے. ہر انسان جو کہ نماز کا حق ادا کرتا ہے، جو کہ نماز کو پڑھتا نہیں ہے بلکہ نماز کو قائم کرتا ہے، جب وہ وضو کر کے جائے نماز پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جس کے سامنے کھڑا ہوں وہ ہستی کون ہے، اور میں جس کے سامنے کھڑا ہوں اس کے سامنے کس طرح کے اعمال لے کے کھڑا ہوں. انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اپنے اعمال کی وجہ سے ڈرتے ہوئے جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے دل میں عاجزی ہوتی ہے. سامنے جس کے وہ کھڑا ہے اس کے لیے دل میں وہ جگہ ہوتی ہے، وہ مقام ہوتی ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقام ہونا چاہیے. اس وقت انسان کو خوف اور امید محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میں جس کے سامنے کھڑا ہوں وہ میرا مالک ہے اور میں اس کا غلام ہوں. اس وقت انسان نماز کو قائم کرتا ہے اور پھر نماز اس کو بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ کیا میں غلط کام کر کے ایسی ہستی کے سامنے کھڑا ہوں گا؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا. اس کے برعکس وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اچھے سے معلوم بھی نہیں ہے اور وہ خود کو برائی سے روکتا ہی نہیں ہے، تو وہ نماز کو قائم کیا کرے گا؟ بلکہ وہ تو نماز میں بھی اپنے گناہوں کو ہی سوچے گا. جو مومن ہوتا ہے نا، اس کے لیے صبر اور نماز ایک ہتھیار ہے. اس کی دنیاوی زندگی، اس کے دنیاوی زندگی کے مصائب، اس کی مشکلات، ہر چیز کو برداشت کرنے کے لیے مومن کا ہتھیار ہے صبر اور نماز. اگر کسی کو سمجھ آئے ان چیزوں کی، نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنا انسان کو اس کے مصائب سے چھٹکارا دلاتا ہے. اور اگر بالفرض اس کی مشکلات یا اس کی پریشانیاں ایٹ دا اسپاٹ ختم نہیں ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو صبر کرنے کی توفیق دیتے ہیں، اور اس صبر کے بدلے میں اس انسان کو اجر ملتا ہے. یعنی مومن کے لیے دونوں صورتوں میں ہی اجر ہے، چاہے وہ صبر کر جائے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لے. جب انسان نماز میں جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اسی لیے سجدوں میں کثرت کرو. تو انسان جب سجدوں میں کثرت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ یوں ہے جیسے قدموں میں ہوتا ہے، قدموں میں سر رکھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہا ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس انسان پہ کتنا پیار آتا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پھر کیوں نہیں نوازیں گے؟ انسان کو اللہ کے اور اپنے درمیان تعلق کو محسوس کرنا ہے، اور یہ تعلق کیسے بنے گا؟ نماز پڑھنے سے، اور نماز قائم کرنے سے، صرف پڑھنے سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننے سے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننے کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے وہ ہیں اسماء الحسنی. اسماء الحسنی کا علم حاصل کریں، اس میں غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانیں، اس کی ذات کو جانیں. اس کے بعد انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت محسوس ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا. حضرت علی کہتے ہیں کہ بدر کی رات جب لڑائی تھی تو میں نے دیکھا کہ سارے سوئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز میں مشغول رہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال کو کہا کرتے تھے، بلال ارحنا، یعنی کہ ہمیں راحت پہنچاؤ. کس کے ساتھ؟ بالصلاۃ، نماز کے ساتھ. یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے سے راحت پہنچاؤ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں راحت، سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک سب کچھ ملتا تھا. کیا ہمیں بھی ملتا ہے؟
کیا نماز ہماری چھوٹ جائے تو ہم بھی بے چین ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہم اس چیز کو نارمل سمجھتے ہیں. اور پھر اگر ہم صبر کرتے ہیں کسی چیز کو لے کے تو اس سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ہمیں کیوں صبر سے مدد لینی چاہیے؟ کیونکہ صبر کے ذریعے سے انسان کا دین پختہ ہوتا ہے، انسان میں استقامت آتی ہے، اس کے اندر مضبوطی آتی ہے. اس کے برعکس آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو کہ بات بات پہ پینک ہو جاتی ہیں، ان کو صبر ہی نہیں آتا، ان کی حالت کیسی ہوتی ہے. اور اس کے اپوزٹ اگر آپ اس انسان کو دیکھیں جو کہ صبر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس میں ایک وقار نظر آتا ہے. انسان اسے دیکھتا ہے تو رشک کرتا ہے کہ اتنا صبر. اور دوسرا ایک وہ جو صبر ہی نہیں کر پا رہا ہوتا. تو دونوں مختلف سچویشنز ہیں نا. تو اگر کوئی انسان استقامت اختیار کرتا ہے اس کا معاملہ بالکل الگ ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ صبر کی جزا جنت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک میرے اس بندہ مومن کے لیے اہل دنیا میں سے جس کے محبوب کو میں نے اٹھایا اور وہ اس پر صبر و تحمل کرتے ہوئے اجر و ثواب کی امید رکھے، جنت کے علاوہ میرے پاس اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا. حدیث ہے بخاری کی، یعنی بخاری کی حدیث ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے. اس کا اب میں آپ کو مفہوم سمجھاتی ہوں کہ فرض کریں اگر کوئی والدین ہیں اور ان کی اولاد فوت ہو گئی ہے پیدا ہونے کے بعد، اور وہ اس پر صبر کرتے ہیں، یا پھر کسی کی جوان اولاد ہے اچانک فوت ہو گیا کسی وجہ سے، تو انہوں نے اگر اس ٹائم پر صبر کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس صبر کے بدلے ان کو جنت دے گا. اور ہو سکتا ہے کہ ان کے صبر کے بدلے ان کو دنیا میں ہی بہترین اولاد دوبارہ دے دی جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر اس بندے کو جو کہ کسی بھی معاملے میں صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کے اس کو قبول کر لیتا ہے، تو اس کو اس کے بدلے میں بہترین سے نوازتے ہیں. انسان کو زندگی میں بار بار صبر اور استقامت سے کام لینے کی ضرورت پیش آتی ہے. صبر ہر مصیبت کا علاج ہے، صبر ہر مشقت کی دوا ہے، صبر ہر مشکل کا حل ہے. صبر ہی انسان کو حق کے راستے پر ہمیشہ چلائے رکھتا ہے. ہر معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹ جانے کا یقین انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں، ہر اہم معاملے میں اور ہر معمولی معاملے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرتے تھے، یعنی وہ نوافل ادا کرتے تھے. کیونکہ نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک خاص ملاقات ہے. انسان کا دل اس ملاقات سے ایک خاص تعلق میں بندھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نماز کو پرسکون بنایا ہے. آپ دیکھیے کہ جس طرح سے ہمارا جسم کھانا کھاتا ہے، اسی طرح سے ہماری روح بھی کھانا چاہتی ہے، اور اس کا کھانا کیا ہے؟ نماز. اس کو نماز کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق کے ذریعے سے سکون ملتا ہے. اور یہ قوت اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق دنیا کے تمام مال و اسباب سے زیادہ قیمتی ہے. جب ہر قسم کی مدد ختم ہو جائے گی، جب سارے رشتے ناطے کٹ جائیں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی مدد کرنے کے لیے واحد ہوتے ہیں. اس کے بعد انسان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا انسان کے پاس. محض اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہے اور باقی سب اس سے کٹ گئے ہیں، اسے چھوڑ گئے ہیں، تو انسان کسی کی پرواہ نہیں کرتا. نماز کی پابندی ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے جو آخرت کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے، نماز نہیں پڑھ پا رہے، کیونکہ آپ کو خوف نہیں ہے آخرت کا. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے سزا اور اس کی جزا کی امید ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عمل پر سزا دیں گے اور اس عمل پر جزا دیں گے، تو کون انسان ہے جو گھاٹے کا سودا کرے گا اپنے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کے لیے نماز مشکل نہیں ہے. نماز اسی کے لیے مشکل ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نماز کی پابندی خشوع و خضوع کرنے والوں کے لیے آسان ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جن کو آخرت پہ یقین ہے. اور آخرت سے بے فکری انسان کے لیے نیک کاموں کو مشکل بناتی ہے. جب انسان اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے، اپنے فیصلے خود لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو امپورٹنس نہیں دیتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بات امپورٹنٹ نہیں ہے. ایسے میں انسان کو نیک کاموں کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. جب آخرت کی کامیابی مقصد ہی نہیں رہتی تو اس کے لیے کوشش پھر کون کرے گا؟ اس کے لیے مشکلات کون اٹھائے گا؟ آخرت سے بے فکر ہونے والے
نیک اعمال کو پہاڑوں جیسا بوجھل محسوس کرتے ہیں. ان کے لیے نیک اعمال کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. لیکن آخرت کا یقین انسان کے لیے بڑے سے بڑے مشکل کام کو آسان بنا دیتا ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر جھکا چکا ہوتا ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بلا شبہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر. جو عربی میں الا آتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بعد جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ لوگ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے جو پیچھے ذکر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ سارے لوگوں کے اوپر بھاری ہے نماز. تو نماز کیوں بھاری ہے؟ کیونکہ خشیت الہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، ثواب کی امید نہیں ہے، یا پھر آخرت پر ہی یقین نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ جو انسان جانتا ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا وہ اپنے کل والے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا. انسان سمجھتے ہیں جتنے مرضی گناہ کر لے وہاں جا کے یا تو ہماری سفارش کر دینی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. تو ہم کتنے خود غرض ہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول کو کچھ نہیں دینا چاہتے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے لینا سب کچھ چاہتے ہیں. کیا یہ دوغلا پن نہیں ہے؟ کیا مومن ایسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندوں کی ضرورت ہے؟ خشوع سے کیا مراد ہے؟ دل، یعنی دل کا اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ جھک جانا، اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے پرسکون اور مطمئن ہو جانا، اس کے سامنے ذلت و فقر کے ساتھ اس کی ملاقات کی امید پر اللہ تعالیٰ کے سامنے نیچے جھک کے رہنا، تکبر نہ کرنا. دل کی حاضری اور اعضاء کے سکون کو خشوع کہتے ہیں. یعنی اگر آپ نماز میں کھڑے ہیں تو آپ پراپر وے میں کھڑے ہیں، آپ ہل نہیں رہے آگے پیچھے، آپ ادھر ادھر نہیں جا رہے، ادھر ادھر دھیان نہیں ہے، سوچیں آپ کی فوکسڈ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں. اگر آپ رکوع میں جاتے ہیں تو آپ پراپر جھکے ہوئے ہیں. اگر آپ ہاتھ بلند کرتے ہیں تو آپ مکھیاں نہیں جا رہے، بلکہ پراپر وے میں ہاتھ کانوں تک یا کندھوں تک اٹھا کے نماز کو سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کی کہیں بھی نماز میں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ آپ جلدی کی نماز پڑھ رہے ہیں. اگر آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ جسٹ اوپر نیچے نہیں ہو رہے، بلکہ پراپر وے میں سجدہ کر رہے ہیں، آپ ٹھہر ٹھہر کے ہر عمل کر رہے ہیں. یعنی مکمل سکون کے ساتھ کہ آپ کو کوئی دیکھنے والا دیکھے تو اسے پتہ چلے کہ یہ کچھ کر رہا ہے، اسے یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے، اور بلکہ آپ کے جسم کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کبھی کھڑے کبھی تھوڑا جھکے کبھی پورا جھکے، اور جسم اسی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ ہڈیاں بھی آپ کی درد کرنے لگ جاتی ہیں. تو نماز سکون ہے، سکون کے ساتھ ادا کریں گے تو سکون ملے گا نا. اور یہ خشوع خضوع کن کی زندگی میں آتا ہے؟ کون لوگ ہیں جو خشوع خضوع کو اختیار کرتے ہیں؟ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی موت کے بعد کی زندگی، قبروں سے اٹھائے جانا، اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا، اور ان سارے معاملات پر اللہ تعالیٰ کی مشیت پر، مشیت کہتے ہیں کہ کسی کام کو کرنے کے فیصلے یا پھر تقدیر بھی اسی چیز میں شامل ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ انسانوں کے لیے لکھ رکھا ہے، جو کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، اس سب پہ یقین رکھنا. جو یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل انصاف سے فیصلہ فرمائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو لوگوں کو ایک ہی کیٹیگری میں شامل کر دیا جائے، جو کہ ساری زندگی نافرمانیاں کر کے آئے اور جس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی کوشش کی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ دو انسان ایسے جب سامنے کھڑے ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی سفارش کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ ایسا کیوں ہوگا؟ کیا یہ عدل اور انصاف کے خلاف بات نہیں ہے کہ ایک انسان نے ساری زندگی اپنی لگا دی، اس نے اپنے نفس کو مارا، اس نے شیطان کو ہرایا، اور اس کے برعکس دوسرا انسان جس نے ہمیشہ اپنے نفس کی مانی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، کیا دونوں کی سفارش ہو جائے گی؟ دونوں جنت میں چلے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. اس دن اعمال لکھے جائیں گے، کون کیسے اعمال لے کے آیا ہے، اور پھر اس کے مطابق فیصلہ ہوگا.